أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. واتوا البيوت من أبوابها. صلوات پڑھیں پر محمد. حضرات، سورہ بقرہ جو قرآن کا سب سے بڑا یعنی سب سے طویل سورہ ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر محیط ہے. پہلے پارے میں سورہ حمد کے بعد اس کا آغاز ہوتا ہے اور تیسرے پارے میں نصف سے کچھ پہلے اختتام ہوتا ہے. اس سورہ میں اللہ نے بہت سے واقعات بیان کیے، انبیاء کے حالات کا تذکرہ کیا، احکامات کا ذکر بھی ہوا، اور اللہ نے اپنے احکامات کے اصول بھی اس سورہ میں بیان فرمائے. اسی سورہ میں ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا. واتوا البیوت من ابوابہا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اور تم گھروں میں دروازوں سے داخل ہو. عزیزوں، قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے. ایسا معجزہ ہے فصاحت و بلاغت کا کہ اگر قرآن کا ایک مختصر سا سورہ یعنی سورہ کوثر خانہ کعبہ کی دیوار تک آ گیا تو شعراء نے اپنے اپنے کلام اتار لیے اور وہ سبع معلقہ
سبع معلقہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ 7 کے جو معلق تھے، یعنی وہ 7 قصیدے جو عرب میں بہترین سمجھے جاتے تھے اور زبان کا شاہکار مانے جاتے تھے، وہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے۔ اب ان سے بہتر کسی کا کوئی کلام نہیں تھا، لیکن جب یہ 3 آیتیں مختصر سی خانہ کعبہ کی دیوار پہ آئیں، میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قصیدے عام طور پر مختصر نہیں ہوتے، اس لیے کہ قصیدے میں تشبیب ہوتی ہے، گریز ہوتا ہے، پھر مدح ہوتی ہے، پھر دعائیہ اشعار ہوتے ہیں۔ تو وہ 7 طویل ترین قصیدے تھے جو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکے ہوئے تھے، لیکن جب یہ 3 آیتیں قرآن مجید کی خانہ کعبہ کی دیوار تک آئیں تو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کلام اتار لیا اور اس کے نیچے لکھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ میرے خیال میں یہ بات ایسی ہے جس کو آپ کو خود یاد نہ ہوگا کہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے اور کتنی مرتبہ سنا ہے۔ ہم بھی نہ معلوم کتنی بار پڑھ چکے ہیں، لیکن اس وقت ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، اور کیونکہ آپ کی سماعتوں پر بھرپور بھروسہ ہے لہٰذا کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور بڑی نفسیاتی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کائنات میں یہ پہلی اور آخری فتح ہے نثر کی نظم پر۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ نے کچھ غور فرمایا یا نہیں؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں، جو لوگ زبان کا لطف حاصل کرتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نثر میں جو بات 1 گھنٹے میں کہی جاتی ہے، اکثر نظم میں 2 شعروں میں وہ بات کہہ دی جاتی ہے یا 2 مصروں میں وہ بات کہہ دی جاتی ہے۔ تو نظم جو ہے وہ ہمیشہ نثر پر بھاری پڑتی ہے، سمجھ رہا؟ اور عزیزوں، انتہا یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے تلفظ کے بارے میں بحث ہو جائے تو دلیل کے طور پر نثر کو پیش نہیں کیا جاتا بلکہ نظم کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا بھی ایک سبب ہے۔ سبب یہ ہے کہ جو نظم ہوتی ہے، یعنی جو کلام ہوتا ہے، جو اشعار ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بحر میں ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وزن میں ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی استاد شاعر نے، کسی بزرگ نے کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر نثر میں ہے تو اگر تلفظ پر بحث ہے اور وہ لکھا ہوا ہے تو ایسے بھی اور ویسے بھی دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر نظم میں آ جائے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اگر ایسے پڑھا جائے گا تبھی وزن میں آئے گا، اور اگر ایسے نہ پڑھا جائے گا تو وزن میں نہیں آئے گا۔ جیسے مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ لفظ جو ہے یہ مرض ہے یا مرض ہے، تو اگر اس پر بحث ہو جائے کہ مرض ہے یا مرض ہے تو پھر نثر میں کوئی جملہ نہیں پیش کیا جا سکتا دلیل کے طور پر، لیکن ہاں مصرع پڑھا جا سکتا ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ دیکھیں، جو لوگ تھوڑا سا شاعری سے تعلق رکھتے ہیں وہ میری بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر مرض کہا جائے گا تو مصرع خارج از بحر ہو جائے گا، وزن سے باہر چلا جائے گا۔ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ مرض نہیں ہے بلکہ مرض ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ الفاظ ایسے ہی ہیں جن کو اکثر لوگ غلط بولتے ہیں، مثلا ورق یا عرق، تو اسی طرح سے یہ صحیح تلفظ جو ہے وہ مرض ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیشہ نظم کو نثر پر فوقیت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ جہاں نثر کو نظم پر فتح حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی، اور لوگوں نے اپنے اپنے اشعار اتار لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔ تو اب جب قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ قرآن کی کسی آیت میں یا قرآن کے کسی حصے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم گھروں میں دروازوں سے آؤ؟ یہ بات تو سب جانتے ہیں، اس کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آیت کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو قرآن نہیں پڑھتے وہ بھی جانتے ہیں، بلکہ میں یوں عرض کروں کہ جو قرآن کو مانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے وہ بھی جانتے ہیں۔ انتہا یہ ہے کہ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ گھروں میں دروازے سے آیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ اللہ
اس آیت میں کیا بتانا چاہتا ہے کہ تم گھروں میں دروازوں سے آؤ؟ جب کسی نے ہمارے امام معصوم سے پوچھا کہ وَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کا کیا مطلب ہوا کہ تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، تو آپ کے امام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کو اس کے اہل سے حاصل کیا جائے۔ تو آپ نے غور فرمایا، ہر چیز کو اس کے اہل سے حاصل کیا جائے، یعنی کسی چیز کو نااہلوں سے حاصل نہ کیا جائے بلکہ ان سے حاصل کیا جائے جو اس کے اہل ہوں۔ 1400 سال سے مسلمان ہم سے اسی بات پر خفا ہیں کہ ہم نے دین کو نااہلوں سے حاصل نہیں کیا۔ ایک صلوات پڑھا پر محمد وآل محمد۔ ہم نے کبھی نااہلوں کی طرف رجوع نہیں کیا، ہم انہی کی طرف گئے کہ جو اہل تھے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک اور رخ اس کا پیش کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہے۔ تو اب دین کا بھی کوئی دروازہ ہوگا، شریعت کا بھی کوئی دروازہ ہوگا، سمجھنا، فہم قرآن کا بھی کوئی دروازہ ہوگا، تعویل قرآن کا بھی کوئی دروازہ ہوگا، تفسیر قرآن کا بھی کوئی دروازہ ہوگا۔ تو اب ہم دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، قرآن کے مسئلے میں، شریعت کے معاملے میں کس کی طرف رجوع کریں؟ تو اب رسول کا کام کیا تھا کہ رسول کا کام تھا پہچنوانا، رسول کا کام تھا تعارف کرانا۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے یہ پڑھ کے رسول نے بتایا کہ ایسے نماز پڑھی جائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ کتب علیکم الصیام، لیکن روزہ کیسے رکھا جائے یہ پیغمبر نے بتایا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، لیکن اولی الامر کون ہے یہ غدیر کے میدان میں رسول نے بتایا۔ تو اب عزیزوں، رسول کا کام ہے تعارف کرانا، تو اب پیغمبر تعارف کراتے ہیں۔ اب ہم ایک بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا اپنی زندگی میں، دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ باتیں اس میں آپ پہلی بار سن رہا ہوں، کہ کیا پیغمبر نے اپنی زندگی میں کسی دروازے کا تعارف کرایا؟ اللہ تو حکم دے رہا ہے وَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ تو اب اگر ہم دین کا دروازہ تلاش کرنا چاہیں تو کیا پیغمبر نے کسی دروازے کا کوئی تعارف کرایا کہ بھئی اس دروازے سے آؤ یا اس دروازے سے آؤ یا اس دروازے سے آؤ؟ سمجھدار مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ارے بھیا صحاح ستہ میں اکثر کتابوں میں ایک باب قائم کیا گیا ہے جس کا نام ہے باب اشارہ۔ کیا ہے؟ باب اشارہ، کہ جہاں اس طرح کی حدیثیں لکھی ہیں کہ جہاں پیغمبر نے اشارہ کیا۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ اسی میں وہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ جہاں پیغمبر نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہا میں اور کسی یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ میں اور کسی یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اب یہ سارے نقطے میں بھی پڑھ چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں، مجھے اس کو دہرانا نہیں ہے۔ تو یہ باب اشارہ میں اس قسم کی حدیثیں پیغمبر اسلام کی موجود ہے۔ اسی باب اشارہ میں، اب سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اسی باب اشارہ میں صحیح مسلم میں جس کو لوگ شریف کہتے ہیں، خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو کر سنیے، جس کو لوگ شریف کہتے ہیں، اسی صحیح مسلم میں باب اشارہ میں یہ تحریر ہے۔ اب سمجھنا آپ کا کام، بیان کرنا میرا کام، کہ پیغمبر اسلام نے ایک گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، ایک گھر کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس دروازے سے شیطان اپنے سینگ نکالے گا۔ ہائے 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 بھئی صلوات پڑھے پر محمد وآل، شیطان اپنے سینگ نکالے گا۔ اور ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اسی دروازے سے شیطان اپنے سینگ نکالے گا اور کائنات میں فتنہ پیدا ہوگا، فتنہ پیدا ہوگا۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ اب جب ہم نے تلاش کیا کہ وہ دروازہ کون سا تھا کہ جس کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا کہ یہاں سے شیطان اپنے سینگ نکالے گا، تو پتہ چلا کہ وہ 6 سال والی کا دروازہ ہے۔ صلوات پر محمد وآل کہ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ یہاں سے شیطان
اپنے سینگ نکالے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں اور سوچ سمجھ کے بتائیں کہ جس دروازے کی طرف پیغمبر اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے شیطان اپنے سینگ نکالے گا یا یہاں سے فتنہ پیدا ہوگا، تو کیا ہم دین حاصل کرنے کے لیے اس دروازے کی طرف رجوع کر سکتے ہیں؟ کوئی عقلمند آدمی ادھر رجوع کرے گا جدھر پیغمبر اسلام اشارہ کرے اور یہ کہیں کہ یہاں سے فتنہ پیدا ہوگا، یہاں سے شیطان اپنے سینگ نکالے گا، تو ایسے دروازے کی طرف تو رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر کس دروازے کی طرف رجوع کریں؟ کس دروازے کی طرف رجوع کریں؟ ایا بھیا صاحب کوكب الدری نے لکھا، صاحب ارجح المطالب نے لکھا، صاحب صواعق محرقہ نے لکھا، صحاح ستہ میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو سب سے پہلے بی بی زہرا کے دروازے پر جاتے۔ خدا کے لیے بیدار ہو، یہ بی بی زہرا کے دروازے پر جاتے تھے اور وہاں جا کے کہتے تھے کہ اے اہل بیت نبوت تم پر صلوات ہو۔ کیا کہتے تھے؟ غور کر رہا ہے، تم پر صلوات ہو۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ پیغمبر دن میں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو در زہرا پہ جا کے کہتے تھے کہ تم پر صلوات ہو۔ کس پر؟ اہل بیت نبوت تم پر صلوات ہو، مادن رسالت تم پر صلوات ہو۔ آج جو لوگ اپنی صلوات میں آل کے ساتھ ساتھ اصحاب کو یا ازواج کو شامل کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، ارے بھیا کوئی ایک روایت دکھا دو کہ پیغمبر نے کبھی اپنی کسی زوجہ کے دروازے پر جا کر یا کسی صحابی کے دروازے پر جا کے کہا ہو کہ تم بس ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ کبھی پیغمبر نے کہیں جا کے کہا کہ تم پر صلوات ہو؟ کسی زوجہ کے دروازے پر جا کے کہا، کسی صحابی کے دروازے پر جا کے کہا؟ تو جب پیغمبر نے صلوات میں انہیں شامل نہیں کیا تو پھر تم کون ہوتے ہو انہیں صلوات میں شامل کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو انہیں صلوات میں شامل کرنے والے؟ رسول اللہ نے تو اہل بیت ہی کے در پہ آگے کہا نا کہ اہل بیت نبوت تم پر صلوات ہو۔ اب جب نماز پڑھ کے پلٹتے تھے تو پھر در سیدہ پہ آتے تھے اور آگے کہتے تھے کہ اہل بیت نبوت مادن رسالت تم پر سلام ہو۔ دیکھیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بھیا دو ہی چیزیں تو ہیں، دو ہی مسئلے تو ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا کے لیے بیدار ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان لا، اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان لانے والوں تم بھی صلوات بھیجو اور سلام کرو نبی پر جیسے کہ حق ہے۔ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام بھی نبی کے لیے، صلوات بھی نبی کے لیے۔ اب بھائی جس نبی پر اللہ صلوات بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے، وہی نبی در سیدہ پہ آ کے صلوات بھی پڑھ رہا ہے، سلام بھی پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صلوات بھی اہل بیت کے لیے، سلام بھی اہل بیت کے لیے، صلوات بھی اہل بیت کے لیے، سلام بھی اہل بیت کے لیے۔ تو اب یہ بات یاد رکھنا کہ جن کے دروازے پر آ کر، اب یہ جملہ جیسے جی چاہے ویسے آپ سنیے گا، جن کے دروازے پر آ کر پیغمبر سلام کریں، جن کے دروازے پر آ کر پیغمبر سلام کریں، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، رضی اللہ نہیں ہوتے۔ صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد پر۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ جب بھی پیغمبر نماز پڑھنے جاتے تھے، جب بھی جاتے تھے، دیکھیں یہ راستہ ہے، منزل اس وقت کچھ اور ہے کہ جب بھی پیغمبر جاتے تھے تو جب جاتے تھے تو در سیدہ پہ آتے تھے اور جب واپس آتے تھے تو در سیدہ پر آتے تھے۔ اب اگر عزیزوں
ہمارے علماء کی طرح غور کیجئے گا، پیغمبر مسجد میں 3 بار جاتے تھے. شاید آپ نے غور نہیں کیا ہے. بہرحال ہمارے یہاں جو نماز پڑھاتا ہے ایک بار فجر میں جائے گا، ایک بار ظہرین میں جائے گا، ایک بار مغربین میں جائے گا، یہی تو مسئلہ ہے نا. تو اگر پیغمبر ہماری طرح 3 بار جاتے تھے تو 6 بار در سیدہ پہ آتے تھے. شاید آپ سن نہیں رہے میں کیا عرض کر رہا. اور اگر تمہاری طرح 5 بار جاتے تھے تو پھر 10 مرتبہ در سیدہ پہ آتے تھے. تو یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ مسجد میں جتنی بار جاتے تھے 2 گنا بار اس سے در سیدہ پہ آتے تھے. اگر 3 بار گئے تو 6 بار آئے، اور اگر 5 مرتبہ گئے تو 10 مرتبہ آئے. کہاں آئے؟ در سیدہ پہ آئے. کچھ غور کیا آپ نے؟ اب کوئی یہ نہ سوچے. آج کل تو ذرا سے میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. میں نے کہا صاحب دیکھیے انہوں نے یہ بیان کر دیا، اس سے نماز کی عظمت کم ہوگی. کچھ بھی کم نہیں ہوگی. بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرو. یہ امام باڑہ ہے، یہ امام باڑہ ہے. آپ اندر تشریف لائے ہیں امام باڑے میں، آپ اندر تشریف لائے ہیں تو آپ اس امام باڑے میں کئی بار آئے؟ آج مجلس میں اگر بعد میں کوئی پوچھے کہ آپ مجلس میں آئے، امام باڑے میں آئے، کئی بار آئے؟ تو آپ کہیں گے صاحب 1 بار آئے. کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا، کوئی ادھر سے آیا. یہ سب دروازے ہیں نا. ہم نے پوچھا امام باڑے میں کئی بار آئے؟ کہا 1 بار آئے. دروازے سے کئی بار ملاقات ہوئی؟ سنا ہی نہیں آپ نے بھائی. دروازے سے کئی بار ملاقات ہوئی؟ کہ 2 بار ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب آئے تب بھی دروازے سے ملے، جب واپس گئے تب بھی دروازے سے ملے. یہ پیغمبر نماز کے بعد در سیدہ پہ نہیں آ رہے ہیں، بلکہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نماز کی قبولیت کا دروازہ بھی یہی ہے. نماز کی قبولیت کا دروازہ بھی یہی ہے. دیکھیے عزیزوں، جو لوگ باہر بیٹھے مجلس سن رہے ہیں وہ بھی بہرحال مجلس سن رہے ہیں، مصاحب ہو رہے ہیں، لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ فرش اعضاء ہے. کوشش کیجئے کہ پہلے یہاں آ کے بیٹھنے کی کوشش کیجئے. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اتنے دنوں سے آ رہا ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، لہذا مجھے کہنے کا حق ہے. کوئی برا بھی نہیں مانے گا کہ بھئی آپ باہر بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں. بے شک آپ سن رہے ہیں، مصاحب بھی ہو رہے ہیں، ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ فرش پہ آ کے بیٹھیے. آپ سمجھ رہے ہیں جو بات میں عرض کر رہا ہوں؟ اور یہاں آ کے بیٹھیے. جب یہ بھر جائے تب باہر بیٹھیے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہو، گھٹنوں میں درد ہو، یہ ہو وہ ہو تو مسئلہ الگ ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ یہاں فرش پہ آ کے بیٹھیے. کیوں فرش پہ آ کے بیٹھیے؟ کس لیے بیٹھیے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ بھیا ذرا عزاداری کی اہمیت کو تو سمجھو. سمجھ رہے ہیں؟ ذرا عزاداری کی اہمیت تو سمجھو. جس بی بی کے دروازے پر پیغمبر دن میں ہر نماز سے پہلے اور ہر نماز کے بعد جاتے ہیں، وہ بی بی فرش عزا پہ آتی ہے. وہ پاک بی بی فرش عزا پہ آتی ہے. وہ بی بی فرش عزا پہ آتی. کس لیے آتی ہیں؟ کہ آنسوؤں کا نذرانہ لینے کے لیے آتی ہیں. آنسوؤں کا نذرانہ لینے کے لیے آتی ہیں. دیکھیے عزیزوں، آج کے مجلس میں 2-4 باتیں عزاداری کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض ضرور کروں گا. یہ عزائے امام حسین علیہ السلام ہے. دیکھیے شاید میں کبھی کسی مجلس سے پڑھ چکا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات پڑھی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے عادت اور ایک چیز ہوتی ہے فطرت. ایک چیز ہوتی ہے عادت اور ایک چیز ہوتی ہے فطرت. عادتیں بدلتی، میں نے غلط تو نہیں کہا، عادتیں بدلتی ہیں. ہمارے بزرگ جیسے کھانا کھاتے تھے ہم ویسے کھانا نہیں کھاتے. بدلتی ہیں عادتیں یا نہیں بدلتی؟ ہمارے بزرگ جیسے سو جاتے تھے رات میں پیڑ کے نیچے پلنگ بچھا کے، ہم ویسے نہیں سو پاتے.
غور کیا آپ نے؟ عادتیں بدلتی ہیں یا نہیں بدلتی؟ لیکن فطرت نہیں بدلتی. قسم خدا کی زبان بدل گئی، لہجہ بدل گیا، انداز بدل گیا، گفتگو بدل گئی، کھانے پینے کا طریقہ بدل گیا. سمجھنا آپ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ چیزیں عادتوں میں شمار تھی، لیکن رونے کا انداز نہیں بدلا، اس لیے کہ وہ فطرت پہ شامل ہے. غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ وہ فطرت پہ شامل. تو جو چیز فطرت پہ شامل ہو وہ بدلتی نہیں. آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. دیکھیے پہلی مجلس سے میں کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائی یہی مسئلہ ہے کہ عزائے امام حسین کرتے تو سب ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے تھے. بڑے ہلکے انداز میں آپ نے جملے کو سنا کہ وہ بھی کرتے تھے. انہوں نے کہا اب نہیں کرتے، پہلے کرتے تھے اب نہیں کرتے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں بھائی، یہاں بھی مسئلہ یہی ہے کہ یہ عزاداری جن کی عادت میں شامل تھی، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے عزاداری چھوڑ دی، لیکن اس قوم کی فطرت میں شامل ہے. یہ عزا قبلہ ہماری فطرت پہ شامل ہے، اور چونکہ یہ ہماری فطرت پہ شامل ہے لہذا ہم عزاداری نہیں چھوڑ سکتے. اور کیوں فطرت پہ شامل ہے؟ اس لیے شامل ہے کہ ہمیں خلخیز کے لیے کیا گیا. آج عزاداری پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں عزائے امام حسین علیہ السلام کے اوپر. کوئی کہہ رہا بدعت ہے، کوئی کہہ رہا شرک ہے، کوئی کہہ رہا حرام ہے. سمجھ رہا؟ کوئی کہہ رہا حرام ہے. دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول تو بہت اچھا ہے، ہم اپنے گھر میں جو پانی پیتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہے، کھانا بھی بہت اچھا ہے، لیکن مثلا ہم باہر نکلے تو کچھ جراثیم کبھی کبھی ہمیں بھی شکار کر لیتے ہیں. تو کبھی کبھی ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی اس طرح کی باتیں آنے لگتی ہیں، اور کچھ لوگ بھی خدا جانے کیوں اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے کہ ادھر ایام عزا قریب آئے، ادھر کچھ لوگوں کو اختلاج ہونا شروع ہوا. یہ اتنی مجلسیں کیوں، یہ اتنا ماتم کیوں، یہ اتنی شب داریاں کیوں. سب سے زیادہ پریشانی عزا پر ہونے والے خرچ سے، سب سے زیادہ پریشانی اسی سے کہ صاحب عزاداری پر اتنا خرچ ہوتا ہے، اتنا پیسہ عزاداری پر خرچ ہو جاتا ہے. اسی پیسے سے فلاحی کام کیے جائیں، ایجوکیشن کا انتظام کیا جائے، بیواؤں کی مدد کی جائے، یتیموں کی سرپرستی کی جائے. کاہے سے؟ اس پیسے سے کہ جو عزاداری پر خرچ ہو رہا ہے. غور کیجئے عزیزوں، اصل میں اب میں بہت باریک سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ عزاداری مالداروں کی وجہ سے ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ابھی تک کا سب سے قیمتی جملہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ کچھ بیچارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ عزاداری جو ہے یہ مالداروں کی وجہ سے. ارے بھیا اس کا مالداروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مالداروں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن مالداروں نے اپنا مال عزائے حسین پر خرچ کیا ان کی ریاست باقی رہ گئی.
ورنہ امام حسین کی عزا کسی مالدار کی محتاج نہیں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, کسی مالدار کی محتاج نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں قبلہ, زمینداری ختم ہو گئی ہندوستان میں, رجواڑے ختم ہو گئے, راجہ مہاراجہ ختم ہو گئے, ریاستیں ختم ہو گئیں, اب خالی نام ہی تو رہ گئے ہیں. یہ اسٹیٹ, میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ کوئی کچھ سمجھے نہ کہ یہ اسٹیٹ اور وہ اسٹیٹ اور وہ اسٹیٹ اور وہ اسٹیٹ اور وہ اسٹیٹ. اب کون سی اسٹیٹ؟ کوئی اسٹیٹ ہے؟ آپ اخلاقاً کسی کو کہہ دیے کہ بھئی یہ راجہ صاحب ہیں, لیکن اب کوئی راجہ صاحب ہے وہ نہیں, یا ہے؟ قانونی طور پہ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. بس آپ اخلاقاً کہہ دیے کہ بھئی یہ ہیں تو آپ کچھ بھی کہہ دیے. نہ تو کوئی اب زمیندار رہ گیا, نہ کوئی راجہ رہ گیا, نہ کوئی مہاراجہ رہ گیا. آپ غور کر رہے ہیں. لیکن عزائے امام حسین میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی, ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی, جس سے معلوم ہوا کہ حسین کی عزا ریاستوں کی وجہ سے باقی نہیں ہے, ایک دکھیا ماں کی دعا کی وجہ سے باقی ہے. مختلف جگہوں پہ جانے کا ہم کو اتفاق ہوتا ہے مجلس پڑھنے کے لیے, یہ بات صحیح ہے. دیکھیں یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہم سنتے ہیں انہوں نے کہا صاحب اس ڈیوڑی پر بہترین تبرک بٹتا تھا اور مجلس ہوتی تھی اور یہ تقسیم ہوتا تھا اور یہ تقسیم ہوتا تھا اور فلاں خطیب آتے تھے اور فلاں ذاکر آتے تھے, لیکن اب وہاں زوال آ گیا تو اب وہاں مجلس نہیں ہو رہی ہے, وہاں نہیں ہو رہی, لیکن وہاں نہیں ہو رہی ہے تو یہاں ہو رہی ہے. وہاں نہیں ہو رہی ہے تو یہاں ہو رہی ہے. یہاں ہوتی تھی, اب یہاں زوال آ گیا, یہاں نہیں ہو رہی ہے تو وہاں ہو رہی ہے. پہلے راجہ صاحب کرتے تھے, اب مومنین کر رہے ہیں. اس سے زیادہ تبرک تقسیم ہو رہا ہے, اس سے بڑا دسترخوان بچھ رہا ہے, اس سے زیادہ اہتمام ہو رہا ہے. خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ ایک بہت خوبصورت سے جملہ کہا کرتے تھے, دیکھتا ہوں کہ آپ بزرگوں کے تبرک کو کیسا احترام کرتے ہیں. وہ فرماتے تھے کہ بھائی دنیا میں ایک دستور یہ ہے کہ دریا جو بہتا ہے اس کے لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ راستہ بدل بدل کے بہتا ہے. وہ راستہ بدل بدل کے بہتا ہے. تو یہی مسئلہ عزائے حسین کا بھی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. یہی مسئلہ قبلہ ہر چیز پہ زوال آیا, مگر یہ عزائے امام مظلوم ہے کہ جس پر کوئی زوال نہیں آنے والا. یہاں خالی بڑے لوگوں کا حصہ نہیں عزاداری, نہ معلوم کتنے ایسے ہیں جو سال بھر بچاتے ہیں. اس لیے بچاتے ہیں کہ ہمیں محرم میں مجلس کرنا ہے, اس لیے بچاتے ہیں کہ ہمیں شبداری کرنا ہے, اس لیے بچاتے ہیں کہ ہمیں تعزیہ لے کے آنا ہے. اب لوگ پریشان ہیں, انہوں نے کہا یہ پیسہ عزاداری کا اس میں خرچ ہو جائے, اس میں خرچ ہو جائے, اس میں خرچ ہو جائے. عزیزوں اب میں مجبور ہوں یہ عرض کرنے کے لیے, میں نے لکھنؤ میں پہلی محرم کو یہ بات پڑھی تھی, اور اس وقت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بہرحال سارے لوگ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھتے, تو جو بزرگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. دیکھیں قبلہ سنیے, نہج البلاغہ, کسی چھوٹی موٹی کتاب کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, نہج البلاغہ سید رضی نے جمع کی. خطبات امیر المومنین پہلے حصے میں, پھر مکتوبات یعنی لیٹرز مولا کائنات کے خطوط دوسرے حصے میں, تیسرے حصے میں مولا علی کے ارشادات. تو تیسرے حصے میں جا کے دیکھیے گا مولا علی کا ارشاد نمبر ہے 270. 270. اب سب کی سمجھ میں آ گیا نا, 270. ہو سکتا ہے کسی نسخے میں ایک آدھ نمبر آگے پیچھے ہو جائے, لیکن بہرحال زیادہ تر میں 270 نمبر کا ارشاد ہے مولا علی کا. بہت توجہ کے ساتھ سنیے. دیکھیں اسی سے عزاداری کے اخراجات, یا میں یوں عرض کروں کہ اخراجات دیکھ کے جو لوگ اختلاج میں مبتلا ہو رہے ہیں, بہترین سلوشن ان کے لیے موجود. قبلہ بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں سونے اور چاندی کے زیورات رکھے ہوئے تھے, پہلے سے رکھے ہوئے تھے, رسول اللہ کے اعلان رسالت سے بہت پہلے سے رکھے ہوئے تھے.
اس وقت بھی رکھے ہوئے تھے کہ جب مشرکین بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور تمام لوگوں کے لیے کعبہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا. یا یوں سمجھیں کہ جب خانہ کعبہ میں لوگ کہتے ہیں اصنام لا کے رکھ دیے گئے تھے, اس وقت سے خانہ کعبہ میں وہ زیورات بھی رکھے ہوئے تھے. اس پہ 2 سونے کے ہرن بھی رکھے ہوئے تھے. آپ تاریخ پڑھیے, میں نے ایک سال پورا اشرا پڑھا تھا بیت اور اہل بیت پر, اور اس پہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا تھا. تو بہت کچھ خانہ کعبہ میں رکھا ہوا تھا. رسول اللہ کے زمانے میں وہ خانہ کعبہ میں ایسے ہی رکھا گیا. پیغمبر نے خانہ کعبہ کے بت توڑے لیکن وہ زیورات اپنی جگہ رکھے رہے. سنیے, اب وہ زیورات پیتل کے نہیں تھے, آرٹیفیشل نہیں تھے, سونے اور چاندی کے زیورات, جواہرات, وہ سب خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. پیغمبر نے اتنی جنگیں لڑی, اتنی جگہ تبلیغ اسلام کے لیے لوگوں کو بھیجا, لیکن پیغمبر نے وہ زیورات کعبے کے کعبے ہی میں رہنے دیے. پیغمبر کے بعد پہلے خلیفہ پیغمبر کی جگہ بیٹھے, انہوں نے زکوٰۃ جمع کی, یہ کیا وہ کیا, لیکن خانہ کعبہ کے ان زیورات کی طرف توجہ نہ کی. جب دوسرے خلیفہ کا زمانہ آیا, آپ جانتے ہیں میں جو پڑھتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں, جب دوسرے خلیفہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے ایک دن بیٹھ کر اپنے دربار میں یہ کہا کہ یہ خانہ کعبہ میں جو اتنے زیورات رکھے ہوئے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے. کہا خانہ کعبہ میں اگر زیورات نہ بھی ہوں تو کعبہ ہی رہے گا. سنا آپ کہ بھئی کعبہ ہی رہے گا, خانہ کعبہ میں زیورات ہوں یا نہ ہوں لیکن کعبہ ہی رہے گا, عقیدت تو برقرار رہے گی. انہوں نے کہا کیوں نہ خانہ کعبہ کے جو زیورات ہیں ان کو جنگی تحریکوں میں خرچ کر دیا جائے, جس سے اسلام کی ترویج ہو سکے اور دور دور تک دین پہنچ سکے. لہذا اس کو خرچ کر کے, مطلب اس کو بیچ کے وہ مال جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر خرچ کر دیا جائے. جب انہوں نے کہا تو ان کے دربار میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے کہا بے شک جو آپ نے فرمایا بالکل سچ فرمایا, ایسا ہی ہونا چاہیے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی, ایسا ہی ہونا چاہیے. اس لیے کہ خانہ کعبہ میں زیورات کا کیا کام؟ جیسے آج کچھ کم عقل سمجھتے ہیں امام باڑوں میں سونے چاندی کے علم کے کیا کام. امام رضا کے حرم جاتے ہیں تو وہاں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ صاحب اتنے زیورات کیوں ہیں, یہ اتنے پھاٹک سونے کے کیوں ہیں, جو گنبد سونے کا کیوں ہے. کربلا میں جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں, امام باڑوں میں آتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا یہی چیزیں جو ہیں یہاں خرچ ہو جائیں وہاں خرچ ہو جائیں, لوگ بھوکے ہیں پریشان ہیں, تو وہی بات وہاں ہوئی. لیکن یہ میں صرف اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ذرا فکروں کے شجرے دیکھیے. بہت ضروری ہے قبلہ. تو انہوں نے کہا, سب نے کہا بے شک جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی کیا جائے, ایسا ہی کیا جائے. اب عزیزوں ان کی اس تجویز پر اجماع ہو گیا اور سب راضی ہو گئے کہ ہاں ایسا ہی کیا جائے. لیکن اللہ رحمت امیر المومنین کہ بغیر علی سے رائے لیے ہوئے اپنی تجویز پر عمل کرنے کی ہمت نہ پڑی. کیا سن رہے ہیں یار, ہمت نہ پڑی. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمت پڑتی بھی کیسے, مسئلہ بیعت کا تھا, بغیر اہل بیعت کے کچھ کیا ہے, بغیر اہل بیعت کے کچھ کیا نہیں جا سکتا. لہذا مولا کائنات کے در پہ آئے, کہا یا علی, اب ان کے ساتھ لوگ کہا یا علی ہم نے ایسا سوچا ہے. تو مولا علی نے فرمایا پھر کہا ہمارے دربار میں جتنے لوگ بیٹھے تھے فلاں بڑے بڑے نام لیے. کہا سب لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی کام کر لیا جائے. مولا علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا سنو, قرآن میں 4 طرح کے اموال کا تذکرہ ہے, 4 طرح کے اموال کا تذکرہ ہے. ایک تو مسلمانوں کا مال ہے اور جن اموال کا تذکرہ ہے ان کا مصرف بھی بیان ہوا ہے. کہ ایک تو
مسلمانوں کا مال ہے، وہ مسلمانوں کے پاس ہے، وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ دوسرا دیکھیں، سنیں بہت غور سے، اور اگر یاد ہو جائے گا تو آپ کے کام آئے گا۔ مولا علی نے فرمایا کہ دوسرا مال مال غنیمت ہے۔ جب کسی جنگ سے غنیمت حاصل ہوتا ہے تو لوگوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ تیسرا مال خمس ہے، وہ اس کے حقداروں تک پہنچ جاتا ہے۔ چوتھا مال زکوٰۃ ہے یا صدقات ہیں، وہ ان کے مستحقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ جو کعبے میں زیورات رکھے ہوئے ہیں، نہ تو یہ مسلمانوں کا مال ہے، سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ؟ نہ تو یہ مسلمانوں کا مال ہے، نہیں سن رہے ہیں آپ، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور نہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، اور نہ یہ غنیمت ہے، نہ تو یہ مال غنیمت ہے، نہ یہ خمس ہے، نہ یہ زکوٰۃ ہے۔ تو جب ان چاروں اموال میں یہ کچھ نہیں ہے تو پھر یہ جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو۔ ہائے 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 ہائے، خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہو، یہ جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو۔ بس ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ عزاداری پر خرچ ہو رہا ہے، نہ تو یہ مسلمانوں کا مال ہے، نہ یہ غنیمت ہے۔ کیا سنایا آپ؟ کیا سنایا بھائی؟ نہ تو یہ مسلمانوں کا مال ہے، نہ یہ مال غنیمت ہے، نہ یہ خمس ہے، نہ یہ زکوٰۃ ہے۔ تو بھیا یہ بھی جہاں ہے اسے وہیں رہنا۔ عجب قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک زمانہ تھا جب لوگ فضائل سے انکار کرتے تھے، اب فضائل کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مصائب سے انکار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو مقصریت کی وجہ سے مصائب سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ، دیکھیے یہ چیز ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو اسٹرائک کرے جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ کچھ لوگ معرفت کے نام پر مصائب سے انکار کریں۔ ابھی یہ بالکل شروعات ہے، لیکن بہرحال ہے کہ معرفت کی بنیاد پر کچھ لوگ مصائب سے انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب یہ اہل بیت جن کے یہ اختیار ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی کے گلے میں رسن بن جائے؟ وہ تو فاتح خیبر ہیں اور فاتح خندق ہیں، اور انگلی سے اشارہ کرتے ہیں تو سورج پلٹ آئے، تو یہ علی کے گلے میں رسن کیسے بن سکتی ہے؟ بی بی سیدہ، ان کے عقد کے لیے آسمان سے ستارہ اترا، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر دروازہ گرا دیا جائے اور بطن مادر میں جناب محسن شہید ہو جائے؟ یعنی معرفت کی بنیاد پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے اوپر تیر چلائے جائیں؟ وہ تو ایسے صاحب اختیار تھے، صاحب اعجاز تھے، پلٹ کے انہی کے لگتے کہ جو تیر چلا رہے تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو تو چاہتے تو سورج سے پانی برستے لگتا، تو وہ پیاسے کیسے رہ سکتے تھے؟ آپ اگر کلپس وغیرہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ جائیں، یوٹیوب دیکھیں، تو اس طرح کی چیزیں آپ کو بھری پڑیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، لوگ دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ بہکتے بھی۔ ایک شخص ابھی کچھ دن پہلے پاکستان میں مر گیا، جس کا نام تھا عامر لیاقت، اور وہ
کسی زمانے میں مومنین کے درمیان بھی آ کے تقریریں کرتا تھا اور لوگ سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اور اس کے بعد مرنے سے 1-2 مہینے پہلے اس نے باقاعدہ تشیع کو برا بھلا کہا، اور اس کے بعد بہرحال مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، لیکن وہ تو مر گیا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے عمران لیاقت، دیکھیے میں نام لے کے عرض کروں، اس کا نام ہے عمران لیاقت۔ وہ ایک درگاہ میں بیٹھا رہتا ہے اور معرفت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی جتنی تقریریں ہوتی ہیں اس پہ معرفت 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 و عرفان، یہ وہ، ابھی بھی سیدہ کے یہ فضائل ہیں، وہ مولا علی کے یہ فضائل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو وہ ہے اس کا بھائی، لیکن وہ دکھاوا یہ کرتا ہے کہ وہ شیعہ ہو گیا، تو وہ تقریریں کیا کرتا ہے۔ اس کی ایک تقریر میں نے سنی جس میں وہ عزاداری کے سلسلے میں بول رہا ہے، تو بہرحال وہ عجیب و غریب تھنکنگ پیش کر رہا ہے، کچھ رونے کی بھی مخالفت کر رہا ہے، کچھ یہ اور کچھ وہ، بہرحال عجیب ٹائپ کی تقریر۔ اس میں آخر میں وہ ایک بات کہنے لگا، دیکھیے یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے سنا ہے تو اس کے ذہن سے بھی بات نکل جائے، اور کسی نے اب تک نہیں سنا ہے آگے سنے گا تو بالکل ویسے ہی جیسے پہلے سے ویکسینیشن ہوتا ہے، تو اس طرح سے ویکسینیشن ہو جائے کہ اگر کبھی اس طرح کی بات آپ کے سامنے آئے۔ اب دیکھیے آپ لاجک کیا پیش کی جا رہی ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ وہ لاجک یہ پیش کر رہا ہے اس تقریر میں، حالانکہ وہ نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی عالم ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال انہیں اپنے کو پتہ نہیں کیا لکھا کرتا ہے۔ تو اب اس میں وہ کہہ رہا ہے، بات ایسی کہہ رہا ہے کہ جس کو سن کے کبھی کبھی ہمارے جیسے لوگ بھی متاثر ہو جائیں۔ وہ کہہ رہا ہے تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جناب عیسیٰ کو جب سولی دی گئی تو اللہ نے کسی کو عیسیٰ کی شبیہ بنا دیا اور اس کو لوگوں نے سولی پر لٹکا دیا، اور عیسیٰ کو اللہ نے چرخ چہارم پر اٹھا لیا۔ تو جب عیسیٰ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے تو امام حسین کے لیے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر کہہ رہا ہے بھائیوں، اصل میں اللہ نے ایک شخص کو حسین کی شبیہ بنا دیا اور حسین کو آسمان پر اٹھا لیا اور وہ قتل ہو گیا۔ اب اس کے بعد مومنین کو خوش کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو حسین کا مرتبہ دیکھو کہ جو حسین کی شبیہ بنا تھا اس کے سر کا یہ معجزہ ہے کہ وہ نوکہ نازا سے تلاوت کر رہا ہے۔ یہ حسین کا معجزہ نہیں ہے، اس کا جو حسین کی شبیہ بنا اس کا یہ معجزہ ہے۔ دیکھیے یہ اس طرح کی باتیں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں کہ لوگ مشکوک ہوں اور وہ سوچیں کہ ہاں بھائی بات تو صحیح کہہ رہا ہے، اس لیے کہ جب جناب عیسیٰ کے لیے کسی کو عیسیٰ کی شبیہ بنایا جا سکتا ہے کہ انہیں صلیب پر نہ لٹکایا جائے، تو امام حسین کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ بھائی ہم شیعہ ہیں اور ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ کہاں جناب عیسیٰ اور کہاں امام حسین۔ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، حسین زہرا کے بیٹے ہیں، کہاں آقا حسین اور کہاں جناب عیسیٰ۔ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین کا مرتبہ بدرجہ افضل ہے جناب عیسیٰ، لہذا بات فوراً سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن میں اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور میں نے سوال بھی پیش کیا اور اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا۔ یہ صرف لوگوں کو بہکانے کے لیے، صرف بہکانے کے لیے، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، قبلہ بہت توجہ کے ساتھ تمام حضرات سنیں، پڑھے لکھے حضرات بھی تشریف فرما ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، آدم سے لے کے خاتم تک دین ایک رہا جس کا نام ہے اسلام، لیکن شریعتیں بدلتی رہیں، شریعتیں بدلتی رہیں۔ ہر زمانے کے اعتبار سے شریعت کی بنیاد الگ الگ رہی، یہ بھی ایک مکمل موضوع ہے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے شریعت کی بنیاد الگ الگ رہی۔ جناب عیسیٰ کی شریعت جو تھی وہ حب پر مبنی تھی، صرف اور صرف محبت پر مبنی تھی، اس لیے کہ اس دور کے لوگ جو تھے ان کی اصلاح کے لیے اسی کی ضرورت تھی۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب عیسیٰ کی شریعت یہ تھی کہ اگر کوئی ظلم کے ساتھ تم کو 1 میل تک کھینچتا ہوا چلا جائے تو تم 2 میل اور اس کے ساتھ چلے جاؤ، تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ یہ تھی شریعت جناب عیسیٰ کی۔ اگر کوئی تمہارے ایک رخسار پر تماچا لگائے تو تم فوراً دوسرا رخسار اس کے سامنے کر دو کہ اس پر بھی تم تماچا مار دو۔ کوئی تمہارے 100 روپے تم سے چھین لے جائے تو تم اس کو 200 روپے اور دے دو کہ یہ بھی تم لے کے چلے جاؤ۔ یہ تھی جناب عیسیٰ کی شریعت۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ اور آج بھی عیسائی جو ہیں وہ
وہی بیان کرتے ہیں، وہی سب جو آپ سنتے رہتے ہیں. لیکن قبلہ عیسیٰ کی شریعت میں کیونکہ وہ حب پر مبنی تھی، محبت پر، فقط محبت پر مبنی تھی، لہذا وہاں انتقام کی کوئی گنجائش نہیں تھی، انتقام کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. لیکن ہمارے رسول کی شریعت جو ہے یہ حب پر مبنی نہیں ہے، عدل پر مبنی. اللہ جانے آپ سن رہے ہیں یا کہیں اور چلے گئے. یہ شریعت جو ہے یہ عدل پر مبنی ہے. یہاں باقاعدہ انتقام کی گنجائش ہے. قتل کا بدلہ قتل ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، مرد کے بدلے میں مرد، عورت کے بدلے میں عورت، غلام کے بدلے میں غلام، آزاد کے بدلے میں آزاد. سن رہے ہیں؟ تو یہ ہے محمد کی شریعت. تو محمد کی شریعت میں انتقام کی پوری گنجائش ہے. عیسیٰ کی شریعت میں انتقام کی گنجائش نہیں تھے، اور عیسیٰ تھے اللہ کی حجت. سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. عیسیٰ تھے اللہ کی حجت. اگر عیسیٰ کو صلیب پر لٹکا دیا جاتا، اگر عیسیٰ کو سولی دے دی جاتی، اگر عیسیٰ قتل ہو جاتے تو عیسیٰ کے قتل ہونے کے بعد قاتلوں سے انتقام کی کوئی صورت نہیں تھی. سنایا تو نہیں سنا؟ کیا عرض کر گیا بھائی، خدا کے لیے بیدار ہو جائیے. تو انتقام کی کوئی صورت نہیں تھی، لہذا اللہ نے عیسیٰ کو چرخے چہارم پر اٹھا لیا. ایک دوسرا شخص قتل ہو گیا لیکن عیسیٰ کو بچا لیا گیا. لیکن امام حسین رسول کے نواسے تھے، اور رسول کی شریعت میں انتقام کی پوری گنجائش ہے. صلوات محمد وآل محمد. لہذا امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور قبلہ یہ اہل بیت کا شہید ہونا یا مظالم کو سہنا، برداشت کرنا، یہ بھی معرفت کے دروازے کھولتا. اب نہ سمجھوں کو کیا کہا جائے. اللہ کا ایک نام صبور بھی ہے. صبور کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ صبر کرنے والا. اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہو تو کوئی ہم کو بتائے. اللہ کیا ہے؟ بہت زیادہ صبر کرنے والا. آپ مجھے بتائیے، دیکھیں یہ سنا تو ہوگا آپ نے، لیکن ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت پہ عرض کرنا ہے جو اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ سوچتا صاحب یہ بیان ہوگا تو شاید غلو ہو جائے گا. غلو کچھ نہ ہوگا. پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیے. صرف سمجھنے کی بات ہے، عقل کی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیں قبلہ اللہ صبور ہے یا نہیں ہے؟ بہت زیادہ صبر کرنے والا. آپ جانتے ہیں صبر کون کرتا ہے؟ صبر وہ کرتا ہے جس پر ظلم کیا جائے. جس پر ظلم ہو وہی تو صبر کرتا ہے نا. آپ پر ظلم ہو تو آپ صبر کریں، ہم پر ظلم ہو تو ہم صبر کریں. تو جس پر ظلم ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے. اللہ پر کون ظلم کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو تیر مار سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو تلوار مار سکتا ہے؟ کوئی اللہ کو نیزہ لگا سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا دروازہ جلا سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی گرز مار سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا خون بہا سکتا ہے؟ میں کہا بھائی اللہ پر ظلم کون کرے گا؟ اچھا پھر ظلم کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. سن رہے آپ یا نہیں سن رہے؟ یہ بھی اللہ کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ یا کوئی کر سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی کام کوئی اور نہیں کر سکتا. تو پھر وہ صبور کہلائے تو کیسے کہلائے؟ جب ظلم ہی اس پر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ صبور کیسے؟ اس لیے کہ پھر وہ صبر کرے گا کیسے؟ جب ظلم ہوگا تب صبر کرے گا. تو آل محمد اللہ کی تمام صفات کے مظہر ہیں. تو گیا تمام صفات کے مظہر ہیں، تو اس کی صبوریت کے مظہر بھی یہی ہے. اب ظلم ان پر ہوگا، سن نہیں رہے آپ، ظلم ان پر ہوگا، صبر وہ کرتا ہوا نظر آئے گا. گلے میں رسن ان کے بندے گی، صبور وہ کہلائے گا. دروازہ ان کا چلے گا، صبور وہ کہلائے گا. جنازے پر تیر ان کے چلیں گے، صبور وہ کہلائے گا. کربلا میں خنجر ان کی گردن پہ چلے گا، صبور وہ کہلائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظلم ان پر ہوتا ہے، اب جیسے چاہے ویسے یہ جملہ سنیے گا کہ جو ظلم ان پر
پر ہوتا ہے. دیکھیں اس جملے کو سننے کے لیے ظرف چاہیے, ہر آدمی کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ جو ظلم, پہلی بار پڑھ رہا ہوں میں, پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اس سے پہلے کی چیز چاہے میں نے عرض کی ہو صبور کی, لیکن یہ جملہ پہلی بار عرض کر رہا کہ بھائی وہ صبور کیوں کہلائے گا, کہ ظلم ان پر ہوگا, صبور وہ کہلائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظلم ان پر ہوتا ہے وہ اس پر ہوتا ہے. سنا آپ نے, جو ظلم ان پر ہوتا ہے, جو ظلم ان پر ہوتا ہے وہ حقیقت میں ظلم اس پر ہوتا ہے. جو ظلم ان پر ہوتا ہے وہ حقیقت میں اس پر ہوتا ہے. اب سمجھئے کہ امام نے کیوں فرمایا کہ نحنو ہوا وہ ہوا نحنو, کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں, کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں. ایک صلوات برابر محمد وآل محمد. اس حدیث کا, میں اس کی صحت سے کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی یہ اللہ ہو جاتے ہیں یا وہ بندہ ہو جاتا ہے, یا یہ کبھی واجب الوجود ہو جاتے ہیں وہ ممکن الوجود ہو جاتا ہے, یا یہ کبھی خلاق ہو جاتے ہیں وہ مخلوق ہو جاتا ہے. نہیں, یہ مطلب نہیں, بلکہ یہاں مطلب یہی ہے, سمجھ رہا, کہ کبھی ہم اس کے لیے مظہر ہو جاتے ہیں, کبھی وہ ہماری فضیلت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. سمجھ رہا, تو کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے. تو عزیزوں یہ کربلا کا واقعہ جو ہے اس کو ہر اینگل سے سمجھنے کی ضرورت. سمجھ رہا, کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جیسے قرآن مجید ہے اس میں ہر آدمی کو اپنے مطلب کی چیز مل جاتی ہے, ایسے ہی قبلہ یہ کربلا کا واقعہ ہے. فلسفیوں کو فلسفہ مل جاتا ہے, منطق کے ماہرین کو منطق مل جاتی ہے, شریعت کی راہ پر چلنے والوں کو شرعی احکام مل جاتے ہیں, اہل محبت کو محبت مل جاتی ہے, جنت کے متلاشی کو جنت مل جاتی ہے, جو ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے ثواب مل جاتا ہے, ہدایت مل جاتی ہے, نصرت مل جاتی ہے. کربلا میں سب کچھ ہے, کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو کربلا میں موجود نہ ہو. اور عزیزوں کربلا وہ واحد واقعہ ہے کہ جہاں ایک ساتھ اختیار اور صبر کا مظاہرہ کیا گیا. ورنہ جب کوئی اختیار کا مظاہرہ کرتا ہے تو صبر کا مظاہرہ نہیں کرتا, اور جب صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو اختیار کا مظاہرہ نہیں کرتا. لیکن کربلا میں دونوں کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں, صبر کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے, اختیار کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. صبر یہ ہے کہ ہٹ جاؤ جبرائیل, یہ وقت امتحان ہے. اختیار یہ ہے کہ پروردگار سورج کے رخ کو میری طرف موڑ دے. صبر یہ ہے کہ تیروں سے چھلنی ہے. اختیار یہ ہے کہ پسر ساز سے کہہ رہے ہیں کہ ان جانوروں کو بھی خاموش کر دے جو اپنے پیر پٹک رہے ہیں, جس سے شور ہو رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول یہ ہمارے اختیار میں نہیں. مرتبہ دیکھنا شروع کیا تو جدھر جدھر نگاہ جاتی تھی ادھر ادھر جانور ساکت ہوتے جاتے تھے. یہ قبلہ اختیار ہے امام حسین علیہ السلام. تو اختیار اور صبر دونوں کا مظاہرہ ہے. سر کٹ رہا ہے یہ صبر ہے, نوک نیزہ پہ تلاوت ہو رہی ہے یہ اختیار ہے. عزیزوں بس ایک روایت و مجلس تمام. دیکھیں بعض کتابوں میں یہ بات تحریر ہے, کم پڑھی جاتی ہے, کہ خولی ملون جب قافلہ کوفے کے قریب پہنچا تو یہ بہت تیز چلتا ہوا دربار ابن زیاد کے سامنے پہنچ گیا. ابھی قافلے کو آنے میں کافی تاخیر تھی. اس خیال سے پہنچ گیا کہ میں سب سے پہلے آقا حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کروں تو مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے. صبح کا وقت تھا, دربار کا دروازہ بند تھا. جب باہر ایک کشتی میں
ایک تشت میں سر حسین رکھ کر اس پر ایک کپڑا ڈھک کے انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ ملعون اپنے دربار میں آیا، ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھا۔ جو اس کے خواص تھے، یعنی خاص درباری تھے، ان کی بھی تعداد اچھی خاصی تھی، وہ سب اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے۔ عزیزوں، کلیجہ کباب ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ان بیٹھنے والوں میں اکثر اصحاب رسول بھی تھے، تابعین بھی تھے، جو اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ کسی نے آ کے اس ولد الحرام کو یہ اطلاع دی کہ باہر خولی بیٹھا ہوا ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ سر حسین تیری خدمت پہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے اندر بلایا جائے۔ اور عزیزوں، اس روایت کو تقویت ملتی ہے آپ کے امام کے اس جملے سے کہ جب جناب مختار نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت پہ بھیجا تو اس وقت ہمارے چوتھے امام بھی ناشتہ فرما رہے تھے، امام ناشتہ کر رہے تھے، اور امام نے یہی فرمایا کہ الحمدللہ جب میرا بابا کا سر اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو اس وقت یہ بھی ناشتہ کر رہا تھا، آج اس کا سر میرے سامنے آیا ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے کہ میں بھی ناشتے میں مصروف ہوں۔ یہ واقعہ ہے باقاعدہ، جب امام مسکرائے ہیں اور مسکرا کے کہا کہ مختار نے حرملہ کو بھی قتل کیا یا نہیں قتل کیا۔ بہرحال تو خولی وہ سر لے کے پہنچا، وہ ناشتہ کرنے میں مصروف رہا۔ جب ناشتے سے فارغ ہوا تو کہا تشت کو میرے سامنے لایا جائے۔ تشت سامنے لایا گیا، اس نے اس کپڑے کو ہٹایا اور اس کے بعد سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آقا حسین کی آنکھیں بند تھیں، اس نے سر کو آغوش میں لیا، اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہاتھوں میں لینے کے بعد کچھ دیر امام حسین کے سر کو دیکھتا رہا، اور پھر اس ملعون نے قہقہہ لگانا شروع کیا، ہنسنا شروع کیا، اور پھر ہنستا ہی چلا گیا، اور کچھ نادیبہ کلمات آل محمد کی شان میں اپنی زبان سے ادا کرنے لگا۔ سنیے، جب میں عرض کر رہا ہوں مصائب میں بھی معرفت کے پہلو، میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے شاید بہت سے لوگ پہلی بار سن رہے ہوں جو چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، میری طرف دیکھیں، اس ملعون کے ہاتھوں میں سر حسین ہے، اور یہ سر حسین کی طرف دیکھ رہا ہے اور قہقہے لگا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دربار میں بیٹھنے والے جو خواص تھے وہ بھی ہنسنے لگے، وہ بھی اس کو خوش کرنے کے لیے قہقہے لگانے لگے۔ ہاں عزیزوں، یہ تو سوچ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، سر حسین میرے سامنے ہے، حسین کو قتل کر دیا گیا، ان کے گھر والوں کو بھی اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، سر میرے ہاتھوں میں ہے، اب اس سے بڑی فتح اور کامیابی کیا ہوگی کہ ایک مرتبہ جب یہ قہقہے لگا رہا تھا، اس نے ذرا سا اپنا سر جھکایا، اس کی نظریں حسین کے چہرے کی طرف گئیں، جیسے اس نے حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ آقا حسین نے آنکھیں کھولی، اللہ اکبر، اور اب جو آنکھیں کھولی تو قہر آلود نگاہوں سے حسین نے اس ملعون کی طرف دیکھا۔ اب جو عزیز حسین نے اس انداز سے دیکھا تو اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے بدن میں خون جم گیا، اس کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہ رہی، خاموش ہو گیا عزیزوں، برا حال اس کا ہونے لگا۔ اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اس نے گھبرا کے سر امام حسین علیہ السلام کو اپنے زانوں پر رکھا، اور جب اپنے زانوں پر رکھا تو امام حسین کے گلوئے مبارک سے خون کی ایک بوند اس کے زانوں پر گری اور اس کو توڑتی ہوئی زمین کے اندر پیوست ہو گئی، اور پھر اس کے زانوں پر، اس کی ران پر ایک ایسا ناسور پیدا ہوا، ایسا ناسور پیدا ہوا جو مرتے مرتے ختم نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جب قتل کیا گیا ہے تو ایک ایسی جنگ میں قتل کیا گیا تھا، رات میں جناب مختار اور قاتلان حسین کے درمیان جنگ ہو رہی تھی، اسی میں یہ قتل کر دیا گیا۔ تو دوسرے دن کسی نے مختار کو خبر دی کہ شاید عبید اللہ ابن زیاد بھی مارا گیا، تو اس کی لاش کی پہچان ہی اسی بدبو کے ذریعے کی گئی۔ آپ پڑھیے مختار نامہ، تو اسی بدبو کے ذریعے سے اس کی لاش کی پہچان ہوئی۔ تو بہرحال جب ران کے اوپر اس کی وہ خون کا قطرہ گرا تو اس کا نہایت اذیت محسوس ہوئی، بس اس نے جلدی سے گھبرا کے سر کو پھر دشت میں رکھ دیا۔ اب
اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے وہاں بیٹھے، لہذا اس نے لوگوں سے کہا تم لوگ جاؤ، اور خولی سے کہا کہ آج میں دربار میں نہیں بیٹھوں گا، کل جب قافلہ میرے سامنے آئے تو دوبارہ اس تشت کو میرے سامنے لانا۔ ہاں عزیزوں، یہ ملعون اٹھ کے اپنی خوابگاہ میں چلا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی ران کا زخم اچھا نہ ہوا، لیکن بہرحال کسی طرح سے دوسرے دن پھر اپنے دربار میں آ کے بیٹھا۔ اسی لیے عزیزوں پورے ایک دن حرم کو انتظار کرنا پڑا۔ دوسرے دن قافلے کو اس کے دربار میں لایا گیا، جب قافلہ اس کے دربار میں لایا گیا تو پھر خولی نے ایک چشت پہ سجا کر سر حسین اس کے سامنے پیش کیا۔ جب سر حسین اس کے سامنے پیش کیا گیا تو ایک دن پہلے کا واقعہ تھا، لہذا اب اس کی ہمت نہ ہوئی سر حسین کو ہاتھ لگانے کی، لہذا اس نے ایک بیت کی چھڑ سے وہ کپڑا ہٹایا جو امام حسین علیہ السلام کے سر کے، اور اس کے بعد اس نے اس چھڑ سے حسین کے لبہائے مبارک کے ساتھ بے ادبی کرنا شروع کی۔ ہاں عزیزوں، وہ بے ضمیر لوگ جو دربار ابن زیاد میں ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، یہ منظر وہ تھا کہ ان سے بھی برداشت نہ ہوا۔ زید ابن ارقم نے کہا کہ ہٹا لے چھڑی، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کو ان لبوں کو بوسے دے۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ عزیزوں، روایت پہ لکھا ہے کہ 600 یزدی قبیلے کے افراد عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے۔ اسی وقت جناب عبداللہ ابن عفیف جو اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے اس دربار میں داخل ہوئے۔ وہ 600 لوگ جو ان کے قبیلے کے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا آج حیرت کی بات ہے، عبداللہ ابن عفیف اس سے پہلے تو کبھی اس دربار میں آئے نہیں، یہ آج اس دربار میں کیسے آ گئے؟ عبداللہ ابن عفیف دربار میں آئے، جیسے ہی دربار میں آئے تو انہوں نے سنا کہ عبید اللہ ابن زیاد شان رسالت میں اور اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ ارے تجھ پر بھی لعنت اور تجھے پیدا کرنے والے پر بھی لعنت اور اس عورت پر بھی لعنت جس نے تجھے جنا، اور اس کے بعد فرمایا اس پر بھی لعنت کہ جس نے تجھے یہاں کا والی بنایا۔ جب انہوں نے لعنت کی تو اس نے کہا کہ آپ بھرے ہوئے دربار میں میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ تاریخ میں عبداللہ ابن عفیف کا بہترین جملہ ہے، جناب عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ اہل بیت کے دشمن کی عزت ہی کہاں ہوتی ہے جو تو کہہ رہا ہے بے عزتی کر رہے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کریں گے۔ بس جیسے ہی کہا کہ ہم آپ کو قتل کریں گے، عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ کیا یہاں میرے قبیلے کا کوئی افراد ایسے موجود نہیں ہو جو میری مدد کریں؟ بس عزیزوں، وہ 600 افراد سامنے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد تو قاتل کو روک لے ورنہ ابھی ہم یہاں خون کے دریا بہا دیں گے۔ بس عزیزوں، وہ افراد عبداللہ ابن عفیف کو اپنی تلواروں کے سائے میں لیے ہوئے ان کے گھر تک لائے۔ عبداللہ ابن عفیف اپنے گھر میں سکون کے ساتھ پہنچ گئے، لیکن یہ ملعون اپنے گھر گیا، رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور اس کو احساس ہوا کہ میری بڑی توہین ہو گئی دربار میں، لہذا صبح اس نے محمد ابن اشعث کی سرداری میں ایک لشکر بھیجا عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب عبداللہ ابن عفیف اپنے گھر میں تھے، باہر کچھ نوجوان کھڑے ہوئے تھے، ایک کثیر لشکر پہنچا، ان نوجوانوں نے مزاحمت کی لیکن وہ قتل کیے گئے۔ اب یہ لوگ عبداللہ ابن عفیف کے گھر کے قریب پہنچے، یہ نابینا تھے، ایک آنکھ مولا علی کی نصرت میں جنگ جمل میں کھو چکے تھے، ایک آنکھ جنگ صفین میں جاتی رہی تھی۔ عزیزوں نابینا تھے لیکن ان کی ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ جب عزیزوں ان کے گھر کو گھیر لیا گیا تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن عفیف نے باہر نکلنا چاہا تو عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی نے کہا بابا اس وقت مجھے بڑا احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں بیٹی کے بجائے بیٹا ہوتی تو میں آپ کی نصرت کرتی۔ کہا بیٹی تو اب بھی میری نصرت کر سکتی ہے؟ کہا بابا میں آپ کی نصرت کیسے کروں؟ کہا بیٹی تو میری آنکھیں بن جا، تو میری آنکھیں بن جا۔ کہا بابا کیا کروں؟ کہا تو گھوڑے پر میرے پیچھے بیٹھ جا، جدھر سے دشمن حملہ کرے تو مجھے بتانا، میں ادھر تلوار چلاؤں گا۔ ہاں عزیزوں عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی پیچھے بیٹھ گئی، یہ گھوڑے پر بیٹھ کے گھر سے باہر نکلے، بیٹی بتاتی جاتی تھی بابا داہنی جانب سے حملہ ہو رہا ہے، یہ ادھر تلوار چلاتے تھے، بابا بائیں جانب سے دشمن آ رہا ہے، یہ ادھر تلوار چلاتے تھے، بابا سامنے دشمن ہے، یہ سامنے حملہ کرتے تھے، بابا پیچھے سے لوگ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ گھوڑے کو موڑ کے پیچھے حملہ کرتے
کرتے تھے، نہ معلوم کتنے یزیدیوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا، لیکن بہرحال کب تک لوٹتے، کب تک تلوار چلاتے؟ ایک وقت ایسا آیا کہ زخمی ہو کے گھوڑے سے لوگ عبداللہ ابن عفیف کو گرفتار کر کے چلے، پیچھے پیچھے ان کی بیٹی فریاد کرتی ہوئی، ارے میرے بابا کو چھوڑ دو، میرے زخمی بابا کو چھوڑ دو، میں کس کے سہارے زندہ رہوں گی؟ ہاں عزیزوں، ان کو دربار بلایا گیا، پیچھے پیچھے ان کی بیٹی بھی آئی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ اب میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ ارے میرے دل میں تو کب سے یہ تمنا ہے کہ مجھے شہادت کا درجہ نصیب ہو، اس سے بہتر کیا ہوگا کہ میں حسین کے نام پر شہید کر دیا جاؤں۔ عزیزوں، جلاد آگے بڑھا، چمڑا بچھایا گیا، عبداللہ ابن عفیف کو اس پر کھڑا کیا گیا، تلوار چلی، بس جیسے ہی تلوار چلی عبداللہ ابن عفیف کا سر تن سے جدا ہوا۔ حسین کی نصرت میں یہ بھی مارے گئے، ادھر ان کی بیٹی نے فریاد کرنا شروع کی، اے میرے بابا، آپ نے تو حسین پہ اپنی جان قربان کر دی، اے بابا جاتے جاتے یہ بھی بتاتے جاتے کہ اب یہ آپ کی بیٹی کیا کرے؟ عزیزو، عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی تو سمجھ رہی تھی کہ اب کوئی میرا ناصر و مددگار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آواز آئی، اے بیٹی ادھر آ جا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ زہرا کی بیٹی، حسین کی بہن زینب، آواز آئی، اے میری بیٹی ادھر آ جا۔ عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی زینب کے پاس آئی، زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے سینے سے لگایا، اب تو ہمارے ساتھ رہے گی۔ میں کہوں گا اے بی بی زینب، ارے عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی یتیم ہوئی، آپ اسیری کے عالم میں تھے، کم سے کم تسلی تو دی، لیکن جب سکینہ